جی السلام علیکم. میں ہوں اویس سلیم اور آج کئی دن کے وقفے کے بعد میرے ساتھ میرے دوست واجد علی سید ہیں. واشنگٹن ڈی سی سے جیو نیوز سے وابستہ ہیں. پاکستان میں سازش کا بڑا تذکرہ ہو رہا ہے, بڑا ذکر عمران خان صاحب کر رہے ہیں کہ جی سازش ہو گئی ہے ان کے خلاف, غیر ملکی سازش ہو گئی ہے. امریکہ کے اندر بھی ہم نے دیکھا ہے کہ وقتاً فوقتاً ایسے معاملات آتے رہتے ہیں جن میں کسی سازش کا تذکرہ ہوتا ہے یا کسی غیر ملک کی یا طاقت کی انوالومنٹ ہوتی ہے. کولڈ وار میں ہم نے دیکھا تھا کہ روس اور امریکہ کے درمیان بہت اس طرح کے معاملات ہوتے رہے تھے کہ جو ہے ایک دوسرے کے شہریوں کو یا اہم عہدوں پر فائز لوگوں کو استعمال کیا گیا ایک دوسرے کے خلاف. اور امریکہ اور پاکستان کے جو آپس کے مخصوص تعلقات ہیں ان میں بھی وقتاً فوقتاً اب ہمیں ایسے کیسز نظر آتے رہتے ہیں. تو ہم ذرا یہ جائزہ لینے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایسا ہوتا کیوں ہے, اور جو ہے پھر حکومتیں جب ان کے پاس ثبوت ہوتا ہے تو اس پر ایکٹ کیسے کرتی ہیں بجائے اس کے کہ صرف اس کو ایک سیاسی ایشو بنایا جائے. تو واجد صاحب آپ کا شکریہ کہ آپ نے وقت دیا. بہت یہ شکریہ میرا خیال ہے کہ ہم سب سے تازہ ایشو جو ہے اس سے شروع کرتے ہیں اور پھر جو دوسرے کیسز ہیں ان کو بھی آپ شامل کریں بیچ میں. رچرڈ اولسن ایک بڑے ڈیکوریٹڈ ڈپلومیٹ ہیں امریکہ کے, پاکستان میں سفیر رہے, اس کے بعد یہ جو ایف پیک ریجن ہے اس کے بھی ایلچی رہے امریکی صدر کے لیے, اور کافی مطلب ہم نے دیکھا ہے کہ امریکہ کے اندر ڈپلومیٹک سرکلز میں ان کا نام تھا. حال ہی میں ان کے حوالے سے کچھ اس طرح کی خبریں آئیں کہ ان پر کیس چل رہا ہے اور انہوں نے گلٹی پلیڈ کر لیا ہے, یعنی اپنا جرم مان لیا ہے کہ انہوں نے غیر ملکی طاقتوں سے پیسے لیے لابنگ کے لیے, اور کیونکہ امریکہ میں یہ جرم ہے کہ آپ بتائے بغیر کسی سے اس طرح کی رقم نہیں لے سکتے, تو اس الزام میں پھر اب ان کو سزا بھی ہونے کا امکان ہے. اچھا, پاکستان کے ساتھ اس کا کنیکشن ایک تو جیسے میں نے کہا ہمارے یہاں بھی آج کل اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں اس سے چلتا ہے, اور کیونکہ اس میں ایک کسی پاکستانی کا بھی نام آ رہا ہے کہ جی کسی پاکستانی سے بھی انہوں نے پیسے لیے. تو ایک تو اس کیس کی تھوڑی سی آپ تفصیلات بتائیں, اور پھر آپ دیکھتے کیسے ہیں کہ یہ جو معاملات یہاں پہ یہ ہوتے ہیں اور اس سے پہلے بھی کئی پاکستانیوں کے نام آ چکے ہیں, یہ کیوں ہوتا ہے؟ بات یہ ہے کہ امریکہ کے اندر اس میں آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ رچرڈ اولسن از ون آف دی موسٹ ڈیکوریٹڈ ڈپلومیٹس, اور جتنا انہوں نے کام نہ صرف یہ کہ مڈل ایسٹ کے اندر کیا, اس کے بعد افغانستان کے اندر کیا, پھر پاکستان کے وہ ایمبیسڈر رہے بہت عرصے تک, اور پھر جب ایمبیسڈرشپ ختم کی تو پھر وہ یو ایس کے اسپیشل ریپرزینٹیو بن گئے تھے ٹو افغانستان اینڈ پاکستان. اور ان 2 برسوں کے دوران انہوں نے جو کام کیا, جب جو وائنڈ ڈاؤن کر رہے تھے 2016 کی بات میرا خیال ہے کہ ہم کر رہے ہیں, تو 2016 کے بعد جب وہ ریٹائر ہوئے تھے اس کے بعد پھر انہوں نے اور پرائیویٹ, جس کا آپ کو پتہ ہی ہے کہ جب ڈپلومیٹس یہاں پر یا آفیشل جب ریٹائر ہوتے ہیں پبلک آفس سے, اس کے بعد پھر وہ پرائیویٹ کمپنیز کو یا پرائیویٹ اداروں کو جوائن کرتے ہیں, اور پھر اپنی جو ایکسپیرینس ہوتا ہے اس کے بہاف کے اوپر پھر پالیسی میکنگ کے اندر وہ آ جاتے ہیں. اور یہ آپ کو پتا ہے, آپ بھی رپورٹنگ کرتے رہے اس زمانے میں جب رچرڈ اولسن ہمارے ساتھ ملتے تھے اور سارے کچھ ہوتے, تو ہی واز اے ویری فائن مین. اور جب یہ جو کیس جب چل رہا ہے تو اس سے جو افسوس کی بات ہے وہ یہ ہے کہ ہی نیو بیٹر, ان کو پتا تھا کہ وہ جو کر رہے ہیں وہ غلط ہے اور ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا اصولاً. اب امریکہ کے اندر ان کے اوپر جو چارجز ہیں وہ یہ ہے کہ وہ ایک فورن کنٹری کے بہاف کے اوپر لابنگ کر رہے تھے. اب امریکہ کے اندر یہ کوئی ایسی کوئی بڑی بات نہیں ہے, لوگ کرتے ہیں. اس کا ایک یہاں پہ لا ہے جس کو فارا کہا جاتا ہے, فورن, سب مجھے یاد نہیں آ رہا ہے ایگزیکٹلی, لیکن یہ کہ اگر آپ کسی فورن کنٹری کے لیے یا فورن اینٹی کے لیے اگر آپ لابنگ کرتے ہیں تو یو کین ایبسلیٹلی ڈو دیٹ. رچرڈ اولسن کے کیس میں یہ ہوا ہے, ایمبیسڈر رچرڈ اولسن کے کیس میں یہ ہوا ہے کہ ان کے اوپر فارا کے چارجز نہیں لگائے گئے ہیں. ان کے اوپر الزام یہ ہے کہ وہ کسی اور کنٹری, وہ کنٹری کو آئیڈینٹیفائی کیا گیا ایز قطر کے بہاف کے اوپر امریکہ کے اندر لابنگ کر رہے تھے, اور لابنگ کروانے کا جو پروسیس تھا اس کے اندر ایک پاکستانی امریکن جو تھا وہ ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہا تھا. وہ پاکستانی امریکن ان کو قطر لے کے گیا, وہاں پہ ان کی میٹنگز وغیرہ کروائیں, پھر ان کو واپس لے کے آئے, ان کو پھر پیسے دینے شروع کر دیے, اور انہوں نے پھر لابنگ شروع کر دی اس بہاف پہ. یہ انٹرسٹنگ پارٹ ہے کیونکہ ہی از سو ڈیکوریٹڈ فارمر آفیشل کہ ان کے اوپر فارا کا نہیں لگا, لیکن ان کے اوپر جو لا جو اپلائی ہو رہا ہے وہ یہ ہو رہا ہے کہ کوئی بھی ڈپلومیٹ یا کوئی بھی آفیشل, گورنمنٹ آفیشل جب ریٹائر ہو جاتا ہے تو اس کو ایک کول آف پیریڈ دیا جاتا ہے, وہ 1 سال کا ہوتا ہے.
اس ایک سال کے بعد اگر وہ کسی کے لیے لابنگ کرنا چاہتا ہے تو وہ کر سکتا ہے. رچرڈ آلسن نے یہ نہیں کیا کہ انہوں نے ریٹائر ہونے کے فوراً بعد ہی ویٹ نہیں کیا, یہ جو جاب ہے اس کو اویل کیا, بلکہ کہا تو یہ جا رہا ہے کہ 2000 جو رپورٹنگ ابھی تک ہو رہی ہے کہ انہوں نے جاب سے ریٹائر ہونے سے بہت پہلے ہی یہ میٹنگ کی تھی اور اس کے اندر ایگری کر لیا تھا کہ جی وہ اپنی جاب ختم ہونے کے بعد اس کو جوائن کر لیں گے. سو ان کے اوپر جو ایلیگیشن ہے وہ فارا کے حوالے سے نہیں ہے, وچ از ویری انٹرسٹنگ, جو کہ ہو بھی سکتا تھا اگر پروسیکیوٹرز چاہتے تو, لیکن ان کی سینیورٹی دیکھ کے, ان کی جو سروسز ہیں ان کو دیکھتے ہوئے شاید یہ فیصلہ کیا گیا کہ یہ نہ ہو. اب مزے کی بات یہ ہے کہ اس کے اندر جو پاکستانی امریکن, جو پاکستانی کا کنیکشن آتا ہے, جو پاکستانی امریکن انوالو ہے, یہ ہیں عماد زبیری صاحب. یہ وہی عماد زبیری ہیں جن کو گزشتہ 2019 میں ان کے اوپر کیس بنا تھا فراڈ کا, کرپشن کا اور وہ لینے کا, اور تو کورٹ کے پیپر کے اندر ان کا نام نہیں تھا انیشلی, لیکن اب جو میڈیا کے اندر جو نام آ رہا ہے اس وہ عماد زبیری کا ہی آ رہا ہے, جن کو پچھلے سال پھر کورٹ کی طرف سے 12 سال کی سزا دی گئی تھی اور کچھ ملین ڈالرز کے اندر فائن بھی کیا گیا تھا کہ انہوں نے کرپشن بھی کی ہے. اور انہوں نے ان کے اوپر کیس بنا تھا فارا کا کہ ہی واز ورکنگ آن بہاف آف اندر آؤٹ سائڈ اینٹی, کنٹری یا کمپنی, اور لابنگ کر رہے تھے لیکن اپنے آپ کو رجسٹر نہیں کروایا تھا. تو یہ کیس کنیکٹ ہوتا ہے ود عماد زبیری's کیس کہ عماد زبیری کو پچھلے سال سزا ہو گئی, تو اس کے بعد انویسٹیگیٹرز نے ضرور اس کے اوپر کام کیا ہوگا کہ کن لوگوں کو انہوں نے انگیج کیا تھا, جس کے اندر پھر رچرڈ آلسن کا نام آیا. اور رچرڈ آلسن کو اب ہیئرنگ چل رہی ہے, لیکن بہرحال چونکہ انہوں نے پلیڈ کر لیا, پلیڈ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو وہ سخت سزا نہیں دی جائے گی جو کہ تصور کی جا سکتی تھی کہ ہوگی. ماننے کے بعد اب انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو یو ایس کے افغانستان کے اندر نیٹو اور یو ایس کی فورسز کے جو میرین کے کمانڈر تھے جنرل جان ایلن, انہوں نے ان کا بھی نام لیا ہے کہ وہ بھی اس میں شامل تھے, جبکہ جان ایلن کی جو لیگل ٹیم ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ جی انہوں نے والنٹری طور پہ 3 مہینے کے لیے کچھ سجیشن وغیرہ تو دی ہوں گی, لیکن اس سے زیادہ کچھ نہیں کیا. So this is a very interesting aspect in this sense. One, he was a very senior official. He should have known better. دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے فوراً ہی, ان کے اوپر فارا تک نہیں چل رہا, ان کو 1 سال کی مدت پوری کرنے کا وہ ہے کہ اس کے دوران ہی انہوں نے شروع کر دیا ریٹائرمنٹ. ہلکی سزا یا نہیں دی جائے گی تو ان کو بہت ہی لائٹ قسم کا کوئی نا سلیپ آن دا ریسٹ پروبیبلی, اس قسم کا جس کا جو ہم یہاں پہ ٹرم یوز کرتے ہیں وہ ہوگا. پلس انہوں نے پلیڈ کر لیا ہے تو پھر یہ کیس جو ہے وہ جلدی شاید ریپ بھی ہو جائے اس حوالے سے, اور شاید ان کو کوئی فائن وغیرہ ہو. لیکن اس میں جو کنیکشن آ رہا ہے اس سے لگ یہ رہا تھا کہ شاید پاکستان کے وقت جو پاکستان میں وہ رہے ہیں وہ افغانستان کے لیے بھی کرتے ہیں. اچھا, جو میٹنگز وغیرہ ہوتی تھیں آف دا ریکڈ, آن دا ریکڈ, آفیشیل, ان آفیشیل تھنک ٹینکس کے اندر, اس کے اندر وہ پاکستان کی انہوں نے ہمیشہ بڑی پاکستان کے لیے آواز بھی اٹھائی, فیور بھی کی, اس قسم کا ان کا وہ تھا. رچرڈ ہالبروک کے بعد پروبیبلی وہ ہی واز دی سیکنڈ پرسن جو بہت زیادہ پاکستان کے حوالے سے بات بھی کرتے تھے, پاکستان کی انڈرسٹینڈنگ بھی ان کو تھی. لیکن یہ کام وہ کر رہے تھے قطر کے لیے, اور اس کے اندر جو بروکر تھے وہ ایک پاکستانی امریکن تھے. سو دس از ویری انٹرسٹنگ جو ڈائنامک بن رہی تھی. اور یہی سیگوے ہے ہمارے دوسرے حصے کا جس پر ہم آج گفتگو کرتے ہیں کہ امریکہ میں وقتاً فوقتاً ایسے کیسز آتے رہتے ہیں جس میں پاکستانیوں کا نام آتا رہتا ہے, اس پر مقدمہ چلتا ہے, سزا ہوتی ہے, اور عموماً جو ہے وہ ایسا ہی کنیکشن نکلتا ہے کہ جی وہ جو ہے کہیں انڈر ہینڈ ڈیل ہو رہی تھی, جو ہے لابنگ کروانے کی کوشش کر رہے تھے بغیر ڈکلیئر کیے وغیرہ وغیرہ, جو کہ امریکی قوانین کے خلاف ہے. تو کچھ ایسے جو کیسز آپ کے علم میں اگر آپ وہ ڈسکس کر سکیں, اور خاص طور پر اس کی ریزنز کیسا ہوتا کیوں؟ دیکھیں وہ میرے کیا ہے, آپ کے بھی علم میں ہے, ہم تو اکٹھے کام کرتے ہیں اس حوالے سے. جب یہ اسٹیبلش کیا جا چکا ہے کہ لابنگ کرنا کوئی ایلیگل کام نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ لابنگ کے لیے ایک لا بنایا گیا ہے. یو گو فار دیٹ لا, اب یو رجسٹر یور سیلف اینڈ یو کین اسپینڈ ایز مچ منی ایز یو وانٹ, یو کین اپروچ اینی ون یو وانٹ ٹو. اور آپ اس کے بعد اس میں 2 چیزیں اہم ہیں. ایک تو یہ کہ آپ کو پیسہ ڈکلیئر کرنا پڑتا ہے, دوسرا جو مقصد ہے وہ بھی ڈکلیئر کرنا پڑتا ہے کہ کس مقصد کے لیے میں دے رہا ہوں. لیکن دیکھیں اب بے نظیر بھٹو کے لیے وہ کام کرتے تھے, کیا نام تھا ان کا, مارک سیگل, رائٹ. اب بے نظیر بھٹو کے لیے کام کرتے تھے مارک سیگل, وہ رجسٹرڈ تھے اور انہوں نے وہ لابی کرتے تھے اور وہ اوپنلی لابی کرتے تھے. ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ایک زمانے میں پاکستان کے لیے بھی پاکستان ایمبیسی, پاکستان گورنمنٹ تھرو پاکستان ایمبیسی یہاں پہ لابیسٹ ہائر کرتی ہے تاکہ آپ لابی کر سکیں, اور دنیا کی ہر کنٹری کرتی ہے, انکلوڈنگ رشیا اینڈ انکلوڈنگ چائنا اینڈ انکلوڈنگ کمپنیز.
प्राइवेट कंपनीज भी करती हैं। तो ये कोई इतनी कोई बड़ी बात नहीं है कि आपने वो लॉबी करनी होती है। हमने बल्कि आपको याद होगा कि सलाला के फौरन बाद मार्क सीगल ने बहुत काम किया था अलॉन्ग साइड विद दी पाकिस्तान एम्बेसी एंड पाकिस्तान डिप्लोमेट्स, बट उनको वो करना पड़ा था और वो करते हैं जिस वक्त। हत्ता के PIA की अपनी एक यहाँ पे लॉबिंग फर्म थी एक जमाने में तो PPP की भी अपनी एक लॉबिंग फर्म थी जो जरदारी और बिलावल भुट्टो के लिए यहाँ पर लॉबिंग वगैरह करते रहे हैं। और ये 2008 के बाद की शायद प्रोबेबली बात है, मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा, बट इस किस्म की लॉबी यहाँ पे करना इज अ वेरी नॉर्मल थिंग टू डू। लेकिन यह कि उसकी शर्त यह है कि आप अपने आप को रजिस्टर कर लें। अब एक मारूफ कश्मीरी रहनुमा है जो कश्मीर के कॉज के लिए बड़ा काम करते रहे, उन्होंने अपनी यहाँ पे फर्म भी रजिस्टर की हुई थी, उनको दीगर कुछ एक दो मुल्कों से एक दो लोगों से और कुछ उनको सपोर्ट मिल रही थी। लेकिन उनके ऊपर जब उनको फाइनली इन्वेस्टिगेशन हुई और जब उनको पकड़ा गया तो वो इन्हीं चार्जेस के ऊपर पकड़ा गया था कि उन्होंने अपने आप को रजिस्टर नहीं किया था। जब इतना ओपनली आप काम कर रहे हैं तो आपको चाहिए था कि आप अपने को रजिस्टर भी करवा लेते। ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी, लेकिन आपने उसको छुपाया और इसी बिहाफ के ऊपर उन्होंने आपके खिलाफ कार्रवाई की और जिसकी वजह से आपका वो मकसद जो आप चला रहे थे वो खत्म हो गया। अब मुझे इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम ये होता है कि जब पाकिस्तानी एम्बेसडर्स यहाँ पे या पाकिस्तानी एम्बेसी ये कहती है कि हम पाकिस्तानी डायस्पोरा को अमेरिका के अंदर एंगेज करना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल करना चाहिए। इंडिया भी यही करता है, बांग्लादेश भी यही करता है। आपके जो यहाँ पे लोग डायस्पोरा होता है वो आपकी एसेट्स एक तरह के होते हैं और आप वो वहां पर अपने कांग्रेसमैन के साथ बात करते हैं, वो अपनी जो कंस्टिट्यूंसी है और या इन्फ्लुएंस करने का एक वो रखते हैं जरूर है। लेकिन जब आप उनमें से पिक एंड चूज करके लीडर्स बनाते हैं और उन लीडर्स को अलग से पैसे देके ये कहते हैं कि आप हमारे बिहाफ के ऊपर ये करें, तो यहाँ पर लॉ या गवर्नमेंट या स्टेट इतनी सोई हुई नहीं है कि या उसको पता ना हो या वो आपको ये कानून तोड़ने के ऊपर छोड़ दे। ये एक मेजर मसला है और इसमें बहुत सारे ऐसे अच्छे नॉन पाकिस्तानी अमेरिकन थे जिनका इन्फ्लुएंस था, उनको इंगेज किया गया। लेकिन यह कि जिसके बाद पता लगा कि वो लॉबिंग में इन्वॉल्व हो गए हैं तो फिर उनकी रेपुटेशन जो है वो खत्म कर दी गई, उनका जो इन्फ्लुएंस है वो खत्म। अनडिक्लेयर्ड लॉबिंग का अगर वो लोग ये ऐसा कर रहे थे जो कि बड़ा सटली कर रहे थे, मैं उनका नाम नहीं लेना चाह रहा, लेकिन अभी रिसेंटली लास्ट ईयर भी एक वाकया हुआ, उससे पहले भी एक वाकया हुआ, इससे पहले एक डॉक्टर साहब हैं जो बड़े सोशल बटरफ्लाई थे और हर जगह आना जाना कुछ प्रोग्राम्स इंगेज करना, वो इसमें इन्फ्लुएंशियल थे इस हवाले से। लेकिन बहरहाल फारा का लॉ ऐसा लॉ है जो बहुत वेग भी है, वो किसी टाइम भी आपको पकड़ सकते हैं उस बिहाफ के ऊपर। तो अगर आप रजिस्टर्ड होते और आप कह सकते हैं कि हम ये काम कर रहे हैं तो फिर वो एक डिफरेंट हो जाता। मेरा ये भी ख्याल है कि कुछ इन्वॉल्वमेंट क्रिमिनल सॉर्ट ऑफ की भी आ जाती है, या फाइनेंशियल, क्रिमिनल नहीं कहना चाहिए, फाइनेंशियल करप्शन की भी आ जाती है कि आपको जो पैसे दिए जा रहे हैं आपने डिक्लेयर कुछ और किए हैं, आपने कुछ खा लिए, कुछ के ऊपर चाय पानी का करवा दिया और आपका ख्याल है कि आप सटली इसको लेके चल सकते हैं। वो एक इंडिविजुअल की अपनी हो सकती है। लेकिन अगर पाकिस्तान एज अ स्टेट अपने डायस्पोरा को एंगेज करना चाहता है तो दे हैव टू एंड दे शुड फॉलो दोज लॉज ऑफ द लैंड। और मुझे याद है ये जब ये एक केस हुआ था, एम्बेसडर एजाज चौधरी यहाँ पर थे और उनके होते हुए हुआ था, तो उसके फौरन बाद उनका ये कहता कि हम डायस्पोरा को एंगेज तो करना चाहते हैं बट वी वांट टू मेक श्योर नाउ दैट दे डू फॉलो द लॉ ऑफ द लैंड। लेकिन उसके बाद फिर 2 साल पहले फिर एक और वाकया हो गया। तो अब वो थोड़ा सा खतरा लगता है। एक और बहुत इन्फ्लुएंशियल मुझे याद है शख्सियत हैं जो पॉलिटिकली यहाँ पर अमेरिका के पॉलिटिक्स में बड़े इन्वॉल्व थे, उनको एंगेज करना शुरू कर दिया गया था। तो ये ऊपर नीचे ऐसे वाकयात हुए थे कि जब वो एंगेज हुए अमेरिकन पॉलिटिक्स के अंदर तो पाकिस्तानी एम्बेसी ने उनको बुलाकर ये कहा कि आप चूंकि एंगेज हैं तो आप हमारी भी थोड़ी सी हेल्प कर दिया करें। तो उनके एम्बेसी से निकलने के बाद ये उन्होंने मुझे बताया था और ये अभी तक बाहर नहीं निकली थी, उनको FBI वगैरह ने और जो यहाँ की जो इन्वेस्टिगेटिव हवाले से जो एजेंसीज हैं काम करती हैं उनसे आके उन्होंने ये पूछा था कि भाई आप वहां पे क्या करने गए थे और आपको क्या कहा गया था। सो ये कि जो जिन्होंने लॉ को इंटैक्ट रखना होता है, जिन्होंने क्राइम पनिशमेंट और इसका कुछ ना कुछ अपना एक सेमलेंस बनानी होती है, एक सेंस बनानी होती है, उनको लोगों को चीजों का पता होता है। तो अगर
कोई भी कंट्री अगर एंगेज कर रही है, कोई भी इंडिविजुअल अगर एंगेज कर रहा है इनटू दिस लॉबिंग थिंग, तो उनको कम से कम इन चीजों का ख्याल रखना चाहिए। बाकी तो मतलब आप लॉबिंग कर सकते हैं, आप वेरी परफेक्टली लीगल। और जो लोग आपसे एंगेज कर रहे हैं, अगर उनको ये पता हो कि आप क्यों कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं, जो कि आपने बहरहाल जाके बताना है, उनको करना है, तो इट शुड बी फाइन। तो ये बिल्कुल। हमारे लिए उल्टा फिर वो उसमें आ जाता है, डिस्क्रेडिट में आ जाता है कि इन्होंने ये काम किया और ऐसे किया, वो क्रिमिनल प्रोसीडिंग में चला जाता है। उसकी वजह से जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं फिर वो भी आपके लिए काम नहीं कर सकते हैं या नहीं कर पाएंगे। ये बिल्कुल। इश्यूज हैं जो कि पाकिस्तान के लिए उल्टा फिर बदनामी का बायस बन जाते हैं। यही मेरा ख्याल है बॉटम लाइन है हमारी आज की गुफ्तगू की, कि एक तो अगर पाकिस्तान का इमेज आपको अमेरिका में दुरुस्त करना है या वेस्ट में कहीं भी दुरुस्त करना है फॉर दैट मैटर, तो आपको मुतलका कवानीन का पता होना चाहिए और आपको उसमें से चोर रास्ते ढूंढने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप पकड़े जाते हैं जैसे कि पकड़े गए हैं पैदर पे इस तरह के वाकयात जैसे आपने जिक्र किया, उससे उल्टा नुकसान होता है और आइंदा के लिए भी रास्ता मुश्किल हो जाता है। और दूसरा ये कि जब इस तरह के वाकयात इन ममालिक में होते हैं और कानून अपना रास्ता बनाता है, वही शायद टेम्पलेट है हमारे मुल्क के और हमारे सियासतदानों के लिए भी, कि आप इसको सियासी इशू बनाने की बजाय और उससे हाँ, माइलेज लेने की बजाय उसमें ये मुतलका। ना कहने की कोशिश करें कि जी अब यहाँ पे कोई कॉन्स्पिरेसी हो गई हाँ, है और मेरे खिलाफ कोई साजिश हो गई है, इट बिल्कुल, नथिंग टू विद दैट। कि एक साजिश हो गई है, फलाना फलाने का एजेंट है, जैसे रोज हमारे यहाँ सर्टिफिकेट बांटे जाते हैं, अगर आपके पास कोई सबूत है तो उसको सामने लेके आए, कानून के तहत मुकदमा चलाएं, सजा दें, और अगर नहीं है तो फिर खाम खा की बयानबाजी जो है उसका भी कोई फायदा नहीं है। बहरहाल आज की गुफ्तगू यहीं ख़त्म करते हैं। वाजिद साहब, वक्त देने के लिए आपका शुक्रिया। जो लोग हमें देख रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ये गुफ्तगू आइंदा भी आप तक पहुंचती रहे। आज इतना ही, अब सबका बहुत बहुत शुक्रिया।